بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ مالک کی ساری حمد و ثنا اسی کے لیے ہے، اور درود و سلام اس نے مخصوص کیے محمد و آل محمد کے لیے۔ آج میں آپ سے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ جو آپ کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے رشتوں کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ دور بھی رہیں، بچ کر بھی رہیں، اور میں ساتھ انشاءاللہ حل بھی بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں جو بہت ہی خطرناک انسان ہوتا ہے، جس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، جو آپ کے درمیان رہتے ہوئے آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے، وہ ہے منافق۔ اور منافق کے بارے میں اسلامی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں یا آپ اسلام کی روشنی میں دیکھیں تو منافق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ یہ کافر سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ یہ بظاہر کچھ ہوتا ہے اور اندر سے کچھ ہوتا ہے۔ یہ منافق آپ کے درمیان رہ کر ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں آستین کا سانپ ہے، تو وہ اس طرح کے کارنامے کر رہا ہوتا ہے، آپ کے درمیان رہ کر ہی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، اور آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور منافق کی نشانیاں جو ہیں وہ میرے پیارے نبی نے بتائی ہیں کہ اس کی کیا نشانیاں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ منافق ہے۔ تو نمبر 1 نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ اور تیسری بات جو اس کی پہچان کے لیے کافی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے پاس کوئی امانت رکھتے ہیں نا تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ وہ آپ کی امانت کو کیونکہ امانت تو کہتے ہیں کہ امانت کو تو اس طرح رکھنا چاہیے کہ آپ بغیر جو مالک ہے اس کی مرضی کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تو امانت میں خیانت کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ آپ کے منہ پر دوسروں کی برائیاں کرتا ہے اور دوسروں کے منہ پر آپ کی برائیاں کرتا ہے۔ یہ کبھی آپ کا بھلا نہیں سوچتا۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو دور رکھیے۔ دور رہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس ریزرو ہو جائیں ایسے لوگوں سے، اور پڑھیں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں، حسبی اللہ پڑھیں، حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ کی کثرت کیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، گھر میں اپنے سورہ بقرہ کی تلاوت لگایا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو ایک اور شخص یا اس طرح کے لوگ جو آپ کی زندگی کو اللہ نہ کرے لیکن جہنم بنا سکتے ہیں، وہ ہیں لالچی لوگ۔ جو لالچی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ صرف ان کو آپ سے اپنی لالچ کی پرواہ ہوتی ہے۔ ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے کچھ حاصل ہو جائے، یا جب تک ان کا آپ سے مفاد ہوتا ہے، جب تک آپ ان کے لیے فائدہ مند ہیں، تب تک تو وہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب آپ ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کسی وقت کوئی آپ کی ایسی مجبوریاں ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح نہیں چل سکتے جیسے پہلے چل رہے تھے، تو وہ آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اور جو لالچی انسان ہوتا ہے وہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے کسی کا بہت بڑا نقصان کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنے بھی گھر ہیں پوری کائنات میں، اور اسپیشلی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو ہم سے منسلک ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ پھر بات کرتے ہیں ایک اور خطرناک ترین آدمی کی کہ جو آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، بلکہ وہ تو پوری انسانیت کے لیے خطرناک ہے، اور وہ ہے متکبر شخص، غرور جس میں بھرا ہوا ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غرور بالکل پسند نہیں ہے۔ غرور صرف اور صرف زیب دیتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو، اللہ ہے جس کو غرور جچتا ہے، اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ یہ دعویٰ نہ کرے اور نہ ہی غرور کرے، کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ اور ہم جیسے بچپن میں پڑھا کرتے تھے نا، اور کہانیاں جو اخلاقی ہمیں پڑھائی جاتی تھی، تو ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ غرور جو ہے وہ ہمیشہ سر اس کا نیچے ہوتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو ان کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں، یہ اپنے جیسا نہیں سمجھتے ان کو، یہ نہیں چاہتے کہ وہ لوگ، اگر آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں تو وہ کوئی اور پہنے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ نے جو کوئی ایسی چیز خریدی ہے تو کوئی اور اس کو خریدے۔ یہ جو ہے یہ باقی یہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ سپیریئر ہیں، یہ خود سپیریئر ہیں، باقی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ نہ کرے لیکن کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بچ کر رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، ریزرو ہو جایا کرے ایسے لوگوں سے۔ پھر ہم بات کریں گے
ایسا شخص جو آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے وہ ہے چغل خور شخص۔ ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چغل خور ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ چغل خور کس طرح آپ کی زندگیوں کو جہنم بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بات سن کر آپ تک پہنچا دیتے ہیں الگ سے رنگ میں۔ ایک بات اگر انہوں نے سنی تو وہ اس کی 10 باتیں اپنے سے لگا کر آپ تک پہنچائیں گے، جس سے آپ کے رشتے خراب ہوں گے، اور میاں بیوی کے درمیان اختلاف یہ لوگ ڈال دیتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیتے ہیں، خاندان میں لڑائیاں جھگڑے کرا دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چغل خور جو ہے وہ ایک جگہ سے بات سنتا ہے اور اگلی جگہ پر آ کر غلط انداز میں جو سنی ہوتی ہے اس کو بھی غلط طرح سے اور مرچ مسالے لگا کر اپنے پاس سے جھوٹ کی آمیزش کر کر آپ تک پہنچا دیتا ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ لوگوں سے متنفر ہو جائیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور چغل خور لوگوں سے ہمیں دوری اختیار کرنی چاہیے، چغل خور لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر جو سب سے زیادہ میں کہوں گی میرے نزدیک جو سب سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے نا، وہ خطرناک ترین جو شخص ہے وہ ہوتا ہے حاسد۔ حاسد کبھی آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتا، حاسد کبھی آپ کو کامیاب نہیں دیکھ سکتا، حاسد آپ کو کبھی پرسکون نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے تو دیکھیے سورہ ناس، سورہ فلق نازل ہوئی کہ جس میں ہمیں بتایا گیا کہ اور حسد کرنے والوں کے شر سے بھی پناہ مانگو۔ تو جب آپ کو فیل ہو کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں تو پھر آپ سورہ ناس اور سورہ فلق کی کثرت کر دیا کریں، بہت کثرت سے پڑھا کریں، بہت زیادہ ان کا ورد کیا کریں، اور اپنے اوپر بھی دم کیا کریں، اپنے بچوں پر بھی دم کیا کریں۔ اور یہ جو حاسد ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو یہ آپ کے لیے اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے، میں آپ کو ان کی نشانی بتاؤں، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں نا تو یہ جو ہے غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی، کیونکہ ایسے لوگوں سے اچھی وائبز نہیں آتی۔ یہ لوگ اس طرح کے جو حاسد لوگ ہوتے ہیں ان سے نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پھیلتی ہے، اور یہ بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، جو اللہ نے آپ پر احسانات کی ہیں، جو اللہ نے آپ کو رشتے دیے ہیں، جو اللہ نے آپ کو خوشیاں دی ہیں، اپنی خوشیوں کی نمائش نہ کریں، اپنی خوشیوں کو بہت جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ضرور کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر کرنے سے تو نعمتوں میں اور خوشیوں میں اور سکون میں اضافہ ہوتا ہے، رشتوں میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن اپنی خوشیوں کی، اپنی رزق کی، اپنی ترقیوں کی ان کو زیادہ ان کی نمائش نہ کریں، تاکہ آپ حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے خطرناک ترین لوگوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ان عادتوں سے محفوظ رکھے۔ اگر یہ خطرناک لوگ ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ہم میں یہ آتے ہو تو ہم بھی خطرناک ہیں نا، تو یہ آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے اور یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کبھی ان عادتوں میں مبتلا نہ ہو، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی ایسی عادتوں میں مبتلا ہو، اور جو مبتلا ہے اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے، اور ان لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ لگایا کریں، سورہ بقرہ اونچی آواز میں اپنے گھر میں لگا دیا کریں، اور جب لگائیں تو کوشش کریں کہ کھڑکیاں دروازے کھول دیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے کیسے نیگیٹیوٹی جو ہے وہ باہر چلی جاتی ہے، اور ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کوشش کریں کہ کم کریں۔ ہم نہیں بالکل چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ زندگی ہے، ہم نے لوگوں سے کرنا ہوتا ہے ملنا جلنا، لیکن آپ ان سے تھوڑا بچ کر رہیں۔ اور سورہ بقرہ میں نے آپ کو بتایا یہ لگایا کریں۔ اس کے علاوہ چاروں کل جو ہے نا اس کی کثرت کیا کریں، وہ پانی پر بھی دم کر کے اپنے گھر میں چھڑکاؤ کیا کریں، اور اپنے اوپر بھی دم کیا کریں، اپنے بچوں پر بھی دم کیا کریں، اور اپنے گھروں میں ذکر الہی کیا کریں، ذکر الہی کی کثرت کریں، نماز روزہ کی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ ہر وقت باوضو رہیں۔ جب آپ باوضو رہیں گی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے جو نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے محفوظ رکھے گا۔ میں پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو، اور خاص طور پہ میری یوٹیوب فیملی، خاص طور پہ وہ لوگ جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں، جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، آپ کے لیے دل سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ لوگوں کو کوئی بھی غم نہ دے دنیا میں سوائے غم حسین کے، اور آپ ہمیشہ آباد رہیں، شاد رہیں، اور آپ لوگوں کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔